پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نیکی اگر کریں گے تو وہ نیکی ہوگی. اگر اپنی مرضی اختیار کر کے نیکی کریں گے وہ اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل نیکی بن سکتا نہیں, وہ انسان ثواب کا حقدار بن سکتا نہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ جب ہم اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا قرآن آئے اور جب ان کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جب پیش کیا جائے تو وہ لوگ برادری کے رسوم و رواج, آباء و اجداد کے طریقہ کار کو ترجیح بھی دیتے ہیں اور ترجیح دے کے رب کے قرآن کو بھی ٹھکرانے کی جسارت کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. اور بڑی جسارت سے کہتے ہیں, بڑی دلیری اور جرأت سے کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے, حدیث تو ٹھیک ہے, مگر یہ حدیث ہمارے امام کے نظریے کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے مگر میری برادری کے عمل کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے میرے استاد کے نظریے کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے ابا کے عمل کے مطابق نہیں ہے. لوگوں, تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس امام کا پڑھا ہے؟ کلمہ کس امام کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے برادری کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے آباء و اجداد کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے امام کا پڑھا ہے؟ کیا ہم نے کلمہ اپنے استاد کا پڑھا ہے؟ اگر کلمہ ہم نے ان کا پڑھا ہے جن کا میں نے نام لیا ہے, پھر آپ کی مرضی جو کرتے جاؤ. اگر کلمہ ہم نے ان کا نہیں پڑھا بلکہ کلمہ اگر ہم نے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, پھر عمل بھی وہی اپنانا ہوگا جو عمل محمد رسول اللہ کا ہوگا. نماز بھی وہی پڑھنی ہوگی جو نماز محمد رسول اللہ کی ہوگی. روزہ بھی وہی رکھنا ہوگا جو روزہ محمد رسول اللہ کا ہے. ہاں جی, نوافل بھی ویسے پڑھنے ہوں گے جو طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کیوں؟ کلمے کا تقاضا یہی ہے. کلمہ ہم نے جس کا پڑھا ہے بات بھی اسی کی مانی جائے گی. قرآن کے مقابلے میں برادری کی کوئی حیثیت نہیں, پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں خاندان کی کوئی حیثیت نہیں. خاندان کی اکثریت اگر ہے تو وہ ایک طرف, برادری کی اکثریت ہے ایک طرف, اور عمل کرنے والوں کی اقلیت ہے. ان کی اقلیت کو دیکھتے ہوئے ٹھکرایا نہیں جائے گا اس وجہ سے کہ وہ عمل کرنے میں زیادہ ہیں, وہ تعداد میں زیادہ ہے. اللہ اکبر. مسلمان کا کام کیا ہے؟ ایک مومن کا کام کیا ہے؟ ایک ایماندار انسان مرد عورت کا کام کیا ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا قرآن آئے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے, سر تسلیم خم ہو جائے. اس کو مسلم کہتے ہیں, اس کو مومن کہتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں, اس کو دین کہتے ہیں. یہ مومن ہے, یہ مسلم ہے کہ جب رب کا قرآن آ گیا خاموش, حدیث آ گئی خاموش. اس سے پہلے اس کے امام کا کیا قول تھا, اس کے ابا کا کیا عمل تھا, اس کی برادری کا کیا کردار تھا, اس کا والد نماز کیسے پڑھتا تھا, اس کا دادا نماز کیسے پڑھتا تھا, پردادا کیسے پڑھتا تھا, نانا کیسے پڑھتا تھا, ددیال کیسے پڑھتے تھے, ننیال کیسے پڑھتے تھے. اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا. جب کہنے والے نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں ایسے ہے, پیارے پیغمبر کے فرمان میں ایسے ہے, میرے بھائیوں سننے کے بعد مسلمان کے لیے لازم اور فرض اور واجب ہو جاتا ہے اس چیز کو چھوڑنا ہوگا. جو ابا کا عمل ہوگا وہ لینا ہوگا جو رب کے قرآن میں ہوگا, محمد کی حدیث میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ قرآن نے یہی دعوت دی ہے, قرآن کا پیغام بھی یہی ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन। एक मोमिन का जज्बा ये होना चाहिए, एक मोमिन की सोच ये होनी चाहिए, एक मोमिन का अमल ये होना चाहिए, एक मोमिन का किरदार ये होना चाहिए। क्या? इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब उस मोमिन को अल्लाह के कुरान की तरफ बुलाया जाए, जब उस मुसलमान को प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ बुलाया जाए, जब दावत देने वाला अल्लाह के कुरान की दावत दे, जब बुलाने वाला प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ दावत दे। अब कोई कहता है कि इधर आ जाइए, कोई कहता है इधर आ जाइए। हनफी अपनी तरफ बुलाएगा, हम्बली अपनी तरफ बुलाएगा, अरे मालिकी अपनी तरफ बुलाएगा, शाफी अपनी तरफ बुलाएगा, सोहरवर्दी अपनी तरफ बुलाएगा, नक्शबंदी अपनी तरफ बुलाएगा, अहले हदीस अपनी तरफ बुलाएगा, अहले सुन्नत अपनी तरफ बुलाएगा, सुन्नी अपनी तरफ बुलाएगा, बरेली अपनी तरफ बुलाएगा, देवबंदी अपनी तरफ बुलाएगा, वहाबी अपनी तरफ बुलाएगा। लेकिन सुनने वाला फैसला खुद करेगा। वो फैसला कैसे करेगा? सुनने वाले को देखना होगा कि बुलाने वाला किस चीज की दावत देता है। अगर बुलाने वाला रब के कुरान की तरफ बुलाता है, प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ बुलाता है, सुनने वाला फैसला खुद कर सकता है कि इसकी दावत अल्लाह के कुरान की है, इसकी दावत प्यारे पैगंबर के फरमान की है। न ये किसी इमाम की तरफ बुलाता है, न किसी वली की तरफ बुलाता है, न किसी अल्लाह अकबर मजहब की तरफ बुलाता है, न किसी के नजरिए की दावत देता है। इसकी दावत तो रब के कुरान की है, प्यारे पैगंबर के फरमान की है। अल्लाह के कुरान ने यही फरमाया इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब इन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ बुलाया जाता है। क्यों? लियहकुम बैनहुम, उनको बुला के कहा जाता है आओ लोगो आओ, फैसला का दिन आ गया, आओ लोगो आओ, फैसले का दिन आ गया, आओ लोगो आओ, अब इंसाफ का दिन आ गया, अब कामयाबी का दिन आ गया, अब फैसले का दिन आ गया है। क्या? अब देखना होगा नमाज कैसे पढ़नी है, देखना होगा रोजा कैसे रखना है, देखना होगा तरावी कितनी और कैसे पढ़नी है, देखना होगा जनाजा कैसे पढ़ना है, देखना होगा नीयत कैसे करनी है, देखना होगा वुजू कैसे करना है, देखा होगा कि वुजू से पहले नीयत कैसे करनी है। इन तमाम के तमाम अमाल को देखना होगा। और बताने वाला तो बता के चला जाता है, लेकिन सुनने वाले को अल्लाह ने ये दिमाग वाली सलाहियत भी तो दे रखी है। हर बंदा फैसला कर सकता है, सोच भी सकता है, समझ भी सकता है। दावत रब के कुरान की किसकी है? दावत प्यारे पैगंबर के फरमान की तरफ किसकी है? अल्लाह पाक ने फरमाया लियहकुम बैनहुम, जब उनके सामने रब का कुरान आ जाए, जब उनके सामने प्यारे पैगंबर का फरमान आ जाए, मोमिन का हक क्या बनता है? अन यक़ूलू समिअना व अताना, अन यक़ूलू समिअना व अताना। बस उनके सामने यही बात रह जाती है। वो बुलाने वाले को कहने लगते हैं कि समिअना व अताना, हमने अल्लाह के कुरान को सुन भी लिया, हमने प्यारे पैगंबर के फरमान को सुन भी लिया है। सिर्फ सुना भी नहीं बल्कि अपने सारे बिरादरी के अमल को छोड़ के अब हमने वो करने का वादा कर लिया है जो रब के कुरान में होगा, मोहम्मद की हदीस में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने फिर फैसला सुना दिया, फरमाया एक मोमिन बंदे का, मोमिन बंदी का, मोमिन मर्द का, मोमिन औरत का जब ये मिजाज बन जाए कि जब भी उनके सामने रब का कुरान आ जाए, जब भी उनके सामने प्यारे पैगंबर का फरमान आ जाए, उनके अंदर ये तब्दीली जब आए, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
یہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی انہی کو ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی انہی کو ملے گی۔ آئیے صحابہ کرام کے جذبہ اطاعت کو ذرا دیکھیے، ان کے اندر جذبہ اطاعت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ کھڑے خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب ممبر پہ آئے، خطبہ دینے لگے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ علیہ السلام نے دوران خطبہ کیا فرمایا؟ اجلسو اجلسو اجلسو، وہ کھڑے ہونے والے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ بیٹھنے کی آواز سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب محمد رسول اللہ کے بیٹھنے کی صدا پڑی، سنیے ذرا سنیے، اپنے جذبات کا بھی احساس کیجیے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ پیارے پیغمبر کے فرمان کی کتنی قدر ہمارے اندر موجود ہے، کتنا مقام ہمارے اندر موجود ہے، کتنا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی تعظیم ہمارے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میری کیفیت کیا تھی؟ ایک قدم میرا مسجد سے باہر تھا، ایک قدم میرا جھوٹیوں والی جگہ پہ تھا، ابھی میں مسجد کے اندر پورا داخل نہیں ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ قدم اٹھا کے مسجد کے اندر تو میں داخل ہو جاؤں، بلکہ جیسے میں نے بیٹھنے کی آواز سنی تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دیتے آپ کی نگاہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف پڑی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا تعال یا عبداللہ، تعال یا عبداللہ، اوے عبداللہ جھوٹیوں والی جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو، اندر کیوں نہیں آتے، اندر کیوں نہیں آتے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہوگا محبوب اندر میں کیسے آؤں کہ آپ نے جو فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں بیٹھنے کی آواز سننے کے بعد اندر آ جاتا تو مجھے خطرہ تھا کہیں عبداللہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا۔ ہے ہمارے اندر یہ جذبہ، ہے ہمارے اندر یہ تڑپ، ہے ہمارے اندر یہ شوق، ہے یہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر؟ ہم نے کہا ہائے برادری ناراض ہو جائے گی، ہائے خاندان ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ عمل اگر چھوڑ دیا تو برادری والے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، ابا کیا کہے گا؟ ارے لوگوں، اگر خاندان کو دیکھنا ہوتا، برادری کو دیکھنا ہوتا تو ہر ایک آدمی کا کلمہ الگ الگ ہوتا۔ جب ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کلمے کا تقاضا یہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کلمے کا اقرار کر دینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد پھر برادری کو چھوڑنا پڑے گا، برادری کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا، خاندان کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا، دوستوں کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تو تبھی تم اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ جذبہ اطاعت وہ اپنانا ہوگا جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما
ہیں. ایک آنے والا صحابی حاضر ہوا, پیارے پیغمبر صلوات و سلام کے سامنے آ کر بیٹھا. کیفیت کیا ہے کہ آنے والے آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا موجود ہے یا کوئی دھاگا موجود ہے, کوئی رسی ہاتھ میں باندھی ہوئی یا پیتل کا کڑا اس نے ہاتھ میں باندھا ہوا, یہ کیفیت ہے. آگے سامنے بیٹھا پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے ان سے پوچھنا, آپ نے ان سے پوچھا کہ ما ہذہ ما ہذہ ما ہذہ, آنے والے تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے, آنے والے تیرے ہاتھ میں یہ کڑا کیا ہے, آنے والے تیرے ہاتھ میں یہ رسی کیا ہے, یہ کالی ڈوری کیا ہے, تیرے ہاتھ میں یہ کیا بندھا ہوا ہے, کیا باندھا ہوا ہے, کیا ڈالا ہوا ہے, کس لیے ڈالا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج کل لوگ بھی نا بڑے شوق کے ساتھ, بڑے ذوق کے ساتھ, ہاں جی آج تو بڑی ڈیزائن کے ساتھ بنی کالی ڈوریاں, کالی رسیاں وہ بھی مل جاتی ہیں. نوجوانوں کو دیکھو تو انہوں نے بھی عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن رکھی ہوتی ہیں. پہلے سنا کرتے تھے کہ میں مرد ہوں, میں نے کوئی ہاتھ میں چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی نا. آج معاشرہ الٹ ہو گیا ہے, آج معاشرہ الٹ ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, آنے والا آیا, آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کے ہاتھ میں یہ کڑا ہے, فرمایا یہ کیا ہے. اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول, بیمار رہتا ہوں, بیمار رہتا ہوں, تندرستی کی خاطر, کمزوری کے ازالے کی خاطر, بیماری سے ازالے کی خاطر میں نے یہ باندھ رکھا ہے. سنیے سنیے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا, جانوروں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا, اور بعض بچوں کے گلے میں بھی تعویذ ڈال دیتے ہیں, بعض بچوں کے گلے میں بھی کالی ڈوری ڈال دیتے ہیں, بعض بچوں کے ہاتھ میں کالی ڈوری ڈال دیتے ہیں, اور بعض مرد عورتیں جو ہیں وہ پاؤں میں کالی ڈوری جو ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے اور کیوں ایسے کیا ہے, جی بس بیمار رہتا ہوں, شفا یابی کے لیے ایسا کیا ہے, کمزور رہتا ہوں, تندرستی کے لیے ایسا کیا ہے, میرے اندر اتنی قوت اور پاور نہیں ہے, اپنی قوت اور پاور کو باہر رکھنے کے لیے میں نے ایسے کیا ہے. اس آنے والے نے یہی جواب دیا, کمزور ہوں, طاقت کے لیے, بیمار ہوں, شفا کے لیے یہ کڑا باندھ رکھا ہے. سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن مت وهو عليك ما افلحت ابدا, اگر تو یہ پہنے رکھے گا اور پہنے پہنے تجھے موت آ گئی, قیامت والے دن تو جہنم میں تو جا سکتا ہے, رب کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا. انگوٹھی میں کسی نے پتھر ڈالا ہوا ہو تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ پتھر کون سا ہے. یہ پتھر ہے. پتھر کا کیا, کمزوری سے کیا تعلق, شفا یابی سے کیا تعلق, یا کالی ڈوری کا صحت سے کیا تعلق ہے, یا ان کڑوں کا اور منکوں کا ان کا صحت یابی کے ساتھ کیا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے, اللہ. شفا من جانب اللہ ہے. ان کڑوں میں, ان ڈوریوں میں, ان رسیوں میں, ان تعویذوں میں کوئی شفا نہیں, کوئی کامیابی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جب اس آنے والے نے سنا, اللہ کی قسم بغیر کسی مہلت کے, بغیر کسی ڈھیل کے, بغیر کسی تاخیر کے وہ کڑا یا رسی اتاری اور پھینک دی, اور پھینکنے کے بعد کیا کہا کہ اگر یہ چیز میری نجات میں رکاوٹ بنتی ہے تو جائے صحت جہاں جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے پرواہ محمد رسول اللہ کی حدیث کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مومن کا جذبہ ہونا چاہیے, یہ مومن کا جذبہ ہونا چاہیے.
جب اس کے سامنے فرمان مصطفیٰ آ جائے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر بھی ایسے جذبات پیدا فرما دے، ایسی خواہش پیدا فرما دے، ایسا جذبہ اطاعت پیدا فرما دے جو جذبہ اطاعت صحابہ کرام کی جماعت کے اندر تھا، کہ اللہ نے ان کو اس لیے مقام سے نوازا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ ان سے راضی۔ کیوں؟ ذالک لمن خشی رب، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے کا صحیح معنی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔